Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ایک صاحب نے مجھے آفر کی کہ آپ کو ایک مکان قسطوں پہ خرید کے دیتا ہوں. جاننے والے ہیں, عاشق ہیں کہ آپ انویسٹ کریں, اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے ذاتی گھر کے لیے, آپ کو پتہ ہے نا. تو میں نے کہا یار قسطیں میں ہر مہینے جتنی ادا کروں گا اس کے لیے مجھے میرے صبح کے پراٹھے, مکھن, انڈے, تیل لینے چلے جائیں گے. کیا خیال ہے؟ بچوں کی جو کھلا پلا رہا ہوں بچوں کو تمیز سے ماشاءاللہ, خود بھی جب جو موڈ ہوتا ہے کھانے کا, الحمدللہ اللہ نے اتنا دیا ہے, جو موڈ ہوتا ہے کھا لیتے ہیں دبا کے. فش کھانے کا دل چاہ رہا ہے, چلو بھائی یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے, کیا خیال ہے؟ جو موڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کھلا دیتا ہے, اللہ نے اتنا دیا ہے الحمدللہ, اور اکثر لوگوں کو دیا ہے. شادیاں بھی کر رہے ہیں الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے, پیسہ ہوتا ہے شادی کر لیتے ہیں. کیونکہ لڑکی والے فری پھوکڑ میں آج کل عقیدت میں کوئی نہیں دیتا کہ حضرت جی بہت اچھے ہیں, نیک ہیں. کہتے ہیں حضرت جی کھلاؤ گے کیا رکھو گے کہاں؟ تو میں نے کچھ پیسہ ادھر ادھر شادیوں پہ خرچ ہو جاتا ہے, شادیوں حضرات بیویوں پہ, تو وہ بھی تو ہوگا نا ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا کچھ ہمارا پیسہ جو ہے وہ جائز انٹرٹینمنٹ, کبھی تفریح کے لیے گاڑی میں ڈال کے بچوں کو نکل لیے, مری نکل لیے, کبھی کہیں نکل لیے, بچوں کے ساتھ انسان گھومتا پھرتا ہے, وہ اچھا خاصا پیسہ لگ جاتا ہے اس میں. تو میں نے کہا اگر میں مکان خرید کے اتنی قسطیں ادا کروں تو ٹھیک ہے, مجھے قسطوں کی آفر آپ کی طرف سے مل رہی ہے, بڑی نوازش آپ نے ہمیں پوچھا, اللہ جزائے خیر دے. تو اتنی قسطوں کے لیے مجھے ان تمام خرچوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ بولو بھائی, کم. میں نے کہا ہماری زندگی 45 سال کے ہم ہو گئے, 15, 20, 25, بہت زیادہ اتنے رہ جائیں گے. آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی, اب ذاتی مکان بنا کے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھئی یہ جو تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے, کھا پی کے اچھی طرح ہنس کھیل کے گزر جائے, اچھا ہے نا. پیٹ کاٹنے کی کیا ساری زندگی پراٹھے کھائے تو اب بھی کھا لیں, اچھا نہیں ہے؟ انجوائے کرنے دو یار لائف کو, چانس لگا تو. میں نے کہا اولاد ہے ماشاءاللہ, اچھے اللہ نے برکت دی اولاد میں, ان اولادوں کی خوشیاں دیکھنے دو ہمیں بھائی, ان کو کھلانے پلانے دو, ان کو گھمانے دو, ایجوکیشن تعلیم پہ خرچ کرنے دو. تو اور اپنے لیے بنانا تو حماقت ہے. زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے, وہ بھی جب اگر انتہائی صحت کے ساتھ. بھائی 60 سال کے بعد آدمی ریٹائر ہوتا ہے نا, تو ہر لحاظ سے ریٹائر ہوتا ہے. ابھی جو کھا لیا نا وہ 60 سال میں تھوڑی کھا سکیں گے. ابھی جہاں گھوم پھر لیے وہ 60 سال میں نہیں, 60 سال میں تو کھانسنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہ بھی جب اگر بالفرض زندہ رہے, ورنہ کیا بھروسہ ہے, کل کی خبر نہیں ہے. تو میں نے کہا اپنے لیے فائدہ نہیں ہے, اولاد کے لیے تو ویسے ہی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے ابا نے ہمارے لیے ذاتی مکان چھوڑا تھا, ابا کے انتقال کے بعد اس کے اتنے حصے بقیے اڑے. ظاہر ہے وہ تو ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے نا اولادوں میں. دیکھو اگر آپ اولاد کے لیے جو مکان بنا رہے ہو, اولاد نے اس میں رہنا ہوتا نا, تو جو آدم علیہ السلام گھر چھوڑ کے گئے تھے ہم سب اس میں رہ رہے ہوتے. کیا خیال ہے؟ اتنی دنیا کے ممالک آباد نہ ہوتی. تو اولاد کی نیچر ہی نہیں ہے ابا اماں کے گھر میں رہنا. اگر یہ نیچر ہوتا تو شہر آباد ہوتے, معاشرے اور ملک آباد ہوتے. ملک تو آباد ہی جب ہوتے ہیں کہ ابا کے جاتے ہی اب آپ نے اپنا الگ گھر بنانا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی؟ جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. بحث ہی کرتے رہو گے بیٹھ کے, کیوں ذاتی گھر تو یہ ہوتا ہے, ذاتی گھر میں تو یہ ہوتا ہے. کیا ذاتی گھر میں بھی وہی دیوار ہوتی ہے سیمنٹ کی, بجری کی, وہی پنکھا لگا ہوا ہوتا ہے؟ کوئی چیز ذاتی رکھو ہی نہیں. مالک مکان کی حماقت سے فائدہ اٹھاؤ. اس نے پیسہ لگا کے گھر بنایا, رہو خود اس میں جا کے, تھوڑے سے پیسے دے کے کرائے کے. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو میں, کیونکہ کرایہ آپ جتنا دو گے نا 20 سال میں بھی اس کا جتنا اس نے تعمیر پہ لگایا ہے نا 20 سال میں بھی وہ ریٹرن نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مزے اڑاؤ. تو میں نے کہا بھائی وہ تو ویسے ہی وراثت میں اتنے حصے بقیہ ہو جائیں گے, وہ کیا آئے گا بچوں کے حصے میں؟
تو جب ہم اچھا لوگ اولاد کے لیے کرتے ہیں, جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی اولاد کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ارے تو اپنے لیے کون سوچے گا؟ ایک صاحب اتنی ٹینشن میں تھے کہ میں اپنے بچوں کے لیے بڑی فکر کر رہا ہوں, میں مکان بنا رہا ہوں, میرے بچوں کا کیا ہوگا, بہت ٹینشن میں ہوں میں نے کہا آپ کے ابا نے آپ کے لیے ٹینشن اٹھائی تھی؟ کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا ٹینشن ختم تو ہوئی نہیں آپ کی, ٹینشن تو آپ کی ختم ہوئی نہیں. ٹینشن آپ کے ابا نے اٹھا کے وہ ٹینشن میں دنیا سے چلے گئے, آپ فری ہو کے زندگی گزار رہے تھے, میرے ابا نے گھر بنا دیا, اب میں سکون سے, آپ کو ٹینشن لگ گئی اگلے کی. تو پہلے آپ اپنے ابا کی ٹینشن کو ختم کر کے خود خوش رہو, تاکہ آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا. ارے آپ کے ابا کے قبر میں سکون ملے گا جب فرشتے جا کے بچائیں گے تم نے اب بیٹے کے لیے گھر بنایا, اب وہ ٹینشن فری زندگی گزار رہا ہے, اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے, تو ابا کو سکون ملے گا. ابا کہیں گے میں نے ٹینشن پارسل کی, تو نے آگے پارسل کر دی, وہ تو فائدہ کیا ہوا؟ کیا خیال ہے بھائی جان؟ تو گھر وہ بنائے جس کے پاس فالتو پیسہ بہت, ان کو میں مشورہ دیتا ہوں بنا لو, اڑانے سے بہتر ہے کیا کر لو, ذاتی گھر بنا لو. خوب انڈے پراٹھے کھا رہے ہو, بادام پستے بھی کھا رہے ہو, دیسی گھی میں ڈبو کے کھا رہے ہو, ٹھیک ہے نا, روٹیاں پی بھی رہے ہو دیسی گھی, ورزش بھی کر رہے ہو, اور جناب آپ نے جم بھی جوائن کیا ہوا ہے, اس کی بھی فیسیں دے رہے ہو, اور گھڑ سواری بھی کر رہے ہو, سارے کیش مزے جو کھا کے ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے تمہارا مال وہ ہے جو پہن کے پرانا کر دیا اور کھا کے ختم کر دیا, باقی تمہارا نہیں ہے, تمہارے بچوں کا ہے. تو بچے خوش ہوتے ہیں چلو ہمارا تو ہے, تو کمبختو تمہارا بھی نہیں ہے, تمہارے بچوں کا ہے یہ نا, ہمارا کسی کا نہیں ہوتا بھائی. خام خواہ کی ٹینشن ہے نہیں پالو, وہ مسافر خانہ ہے بھائی, کرائے کا گھر بھی ویسے ہی ہوتا ہے. پیسہ اللہ نے بہت دے دیا تو ضرور بناؤ. ہو سکتا ہے میں اپنا ذاتی گھر بنا لوں تو سمجھ لینا مفتی صاحب کے زرداری سے تعلقات ہو گئے ہیں, ہاں پھر بناؤں گا میں. آپ کہیں پھر مفتی صاحب نے تو کہا تھا گھر نہیں بناؤں گا میں. بھائی اگر اللہ نے بہت دے دیا, بھائی سارے خرچے پورے ہو گئے ہیں اور سب موج مستی والی زندگی جائز, ٹھیک ہے نا, گزر رہی ہے, تو چلو یار اب اتنا پیسہ اور صدقات و خیرات بھی ہو گیا, آخرت میں بھی تو گھر بنانا ہے. او بھائی مر کے قبر میں جانا ہے, وہاں کے لیے آپ نے بحریہ ٹاؤن میں, وہاں کے بحریہ ٹاؤن میں کتنے پلاٹ خریدے آپ نے, ایک دھیلے کا نہیں ہے وہاں. وہ 54-58 جو وہ نہیں وائپر, وہ جو گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے ان کو بھی 5 روپے پکڑا دیے, وہ بھی جان چھڑانے کے لیے. اس سے بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ نہ دنیا میں ملتا ہے نہ آخرت میں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.